السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 1736 ہے اور آج سورۃ الصافات کی 5 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی۔ آیت نمبر 33، 34، 35، 36 اور 37، 33 to 37۔ چلیے سب سے پہلے ہم ان 5 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون إنا كذلك نفعل بالمجرمين إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركو آلهتنا لشاعر مجنون بل جاء بالحق وصدق المرسلين صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، فإنہم سو بے شک وہ، یومئذ اس دن، فی العذاب عذاب میں، مشترکون مشترک ہوں گے، انا بے شک ہم، کذالک اسی طرح، نفعل کرتے ہیں، بالمجرمین مجرموں کے ساتھ، انہم بلا شبہ وہ، کانو تھے، اذا جب قیل کہا جاتا، لہم ان سے، کہ لا الہ نہیں ہے کوئی معبود، الا اللہ سوائے اللہ کے، یستکبرون وہ تکبر کرتے تھے، ویقولون اور وہ کہتے، اِنَّا لَتَارِكُو کہ کیا بے شک ہم البتہ چھوڑ دیں، آلہتنا اپنے معبودوں کو، لشاعر مجنون بوجہ ایک دیوانے شاعر کے، بلکہ جاء وہ تو آیا ہے، بالحق حق کے ساتھ، وصدق اور اس نے تصدیق کی، المرسلین رسولوں کی۔ ترجمہ یوں ہے، غرض اس دن یہ سب عذاب میں ایک دوسرے کے ساتھ شریک ہوں گے۔ ہم مجرموں کے ساتھ ایسا ہی کرتے ہیں۔ ان کا حال یہ تھا کہ جب ان سے یہ کہا جاتا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے تو یہ اکڑ دکھاتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ کیا ہم ایسے ہی ایک دیوانے شاعر کی وجہ سے اپنے معبودوں کو چھوڑ بیٹھے، حالانکہ وہ پیغمبر حق لے کر آئے تھے اور انہوں نے دوسرے پیغمبروں کی تصدیق کی تھی۔ ان 5 آیتوں میں 6 باتیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی بات، غرض اس دن یہ سب لوگ عذاب میں ایک دوسرے کے شریک ہوں گے۔ دوسری بات، ہم مجرموں کے ساتھ ایسا ہی کرتے ہیں۔ تیسری بات، ان کا حال یہ تھا کہ جب ان سے کہا جاتا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں تو یہ اکڑ دکھاتے تھے۔ چوتھی بات، کہا کرتے تھے کہ کیا ہم ایسے ہیں کہ ایک دیوانے شاعر کی وجہ سے اپنے معبودوں کو چھوڑ بیٹھے۔ پانچویں بات، حالانکہ وہ پیغمبر حق لے کر آئے تھے۔ چھٹویں بات، انہوں نے دوسرے پیغمبروں کی تصدیق کی تھی۔ بزرگان محترم، یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جن لوگوں نے اپنے ماتحتوں کو گمراہ کیا اور جو لوگ ان کی باتوں میں آ کر گمراہ ہو گئے اور وہ اللہ کو چھوڑ کر غیروں کی عبادت کرنے لگے اور اللہ کی نافرمانیوں میں اپنی زندگی گزارنے لگے، یہ سب کے سب عذاب میں ایک دوسرے کے ساتھ شریک رہیں گے۔ یعنی جو عذاب ان گمراہ کرنے والوں کو دیا جائے گا وہی عذاب ان گمراہ اور نافرمان لوگوں کو بھی دیا جائے گا، اس لیے کہ یہ سب کے سب اللہ کی نافرمانی میں شریک تھے۔ اس وجہ سے ان تمام کو مشترکہ عذاب دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جن لوگوں نے ہماری عبادت سے منہ موڑ کر غیروں کو اپنا معبود بنا لیا اور ہمارے حکموں کی نافرمانی کی، یہ لوگ مجرم ہیں اور ان مجرموں کے ساتھ ہم ایسا ہی کیا کرتے ہیں، یعنی انہیں عذاب میں مبتلا کرتے ہیں۔ ان مجرموں کو یہ عذاب اس لیے دیا جا رہا ہے کہ انہیں جب اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کو کہا جاتا اور اس طرف بلایا جاتا تو یہ لوگ تکبر کے ساتھ منہ پھیر کر چلے جاتے،
गोया कि इन्हें अल्लाह की इबादत करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। और कहते कि क्या एक शायर और दीवाने की बातों में आकर हम जो अपने माबूद हैं, जिनकी इबादत हमारे बाप दादा बरसों से करते हुए आए, उन्हें छोड़कर इनकी इबादत करें, इस माबूद की इबादत करें जिसकी इबादत के लिए हमें कह रहे हैं। नऊज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक। ये तो कोई अक्लमंदी की बात नहीं। ये कहते थे कि हम बरसों से चले आ रहे तरीके को छोड़कर एक नया तरीका जो ये लेकर आए हैं उसको अपना लें। अल्लाह तबारक व तआला उन मुशरिकों की बातों का जवाब दे रहे हैं कि जिसे तुम शायर और मजरून कह रहे हो, याद रखो कि वो एक सच्चे नबी हैं जो हमारा पैगाम तुम तक ले आए हैं। और ऐसा नहीं कि ये नई बात तुमसे कह रहे हैं, ये तो वही बात तुमसे कह रहे हैं जो उनसे पहले तमाम अंबिया ने, तमाम रसूलों ने कहा था। गोया कि ये उन्हीं की तस्दीक कर रहे हैं जिनका काम भी अल्लाह की तौहीद की दावत देना था। जो पैगाम हज़रत नूह ने दिया, जो पैगाम हज़रत आदम ने दिया, जो पैगाम हज़रत इस्माइल, हज़रत इब्राहिम, हज़रत इसहाक ने दिया, जो पैगाम हज़रत सुलेमान और दाऊद ने दिया, जो पैगाम हज़रत मूसा और ईसा ने दिया, वही पैगाम मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम सबके सामने रख रहे हैं। मगर तुम लोग उस पैगंबर की शान में ये बात कह रहे हो कि वो शायर हैं, मजनून है। नऊज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक। बात ऐसी नहीं है, बल्कि असल गुमराही में तो ऐ काफिरो, ऐ मुश्रिको, तुम ही पड़े हुए हो। अल्लाह ताला इन आयात से सबक हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।